الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، کیا آپ پری کے عمل میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں؟ کیا جن کے عمل میں کامیابی پانا چاہتے ہیں؟ کیا کوئی بھی ایسا عمل ہو جس میں آپ کامیابی پانا چاہتے ہیں؟ تو اس کے لیے یہ کچھ راز ہیں جو دل کی باتیں ہیں، وہ آج آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں۔ اگر عمل کرتے سمے ان باتوں کا خیال رکھتے ہوئے اگر آپ وہ عمل پورا کریں گے، وہ سادھنا پورا کریں گے، تو یقیناً 100% آپ کامیابی پائیں گے۔ ایسی رازیں میں صرف اپنے شاگردوں کو بتاتا ہوں جو میرے چیلے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان شاگردوں کو ہی میں بتاتا ہوں، لیکن جب میں نے یوٹیوب پر ویڈیو ڈال ہی رہا ہوں تو اس سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں کیوں نہ ایک ہدایت، ایک ضروری بات، ایک راز کی بات ہی بھی بتا دیں، جسے جو لوگ جو انسان عمل کے خواہشات ہوں، اگر وہ عمل کرنا چاہتے ہوں تو ان باتوں کا بھی دھیان رکھے تاکہ اسے ناکامی کا منہ نہ دیکھنا پڑے اور وہ عمل میں کامیابی حاصل کرے۔ اس کے لیے کچھ رازیں یوں ہیں کہ پہلے راز اس میں سے یہ ہے کہ آپ جب بھی عمل کرنا چاہتے ہیں، جو بھی عمل کریں، اس کو خوب تیاری کر لیں۔ اس کو جو الفاظ ہوں گے، الفاظ کو اپنی پہلے یاد کریں، اچھی طرح یاد کر لیں، یاد کر لیں تاکہ جا کے پڑھنے میں مسٹیک نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اگلا قدم ہے، جب یاد کر لیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب یہ عمل کر رہے ہیں تو کسی کو بتائیں نہ کہ میں یہ عمل کرنے جا رہا ہوں، سوائے اپنے استاد کے یا مرشد کے۔ اس کے علاوہ آپ تیسرا کو اس کا جانکاری نہیں ہونا چاہیے۔ عمل بولا جائے تو عمل کو راز کہا جاتا ہے، ایک راز ہے۔ عمل آپ چپکے سے کیجئے، اور عمل جب کامیاب ہے تو چپکے سے کسی کام کیجئے، لیکن کیا آپ نے عمل کیا، کس کو تسخیر کیا، کیوں کیا، یہ راز آپ کسی کو نہ بتائیں۔ دوسری بات، اور اگلی بات، عمل کرنا چاہیں تو اگر پری کا عمل ہے تو پری کے عمل کے دوران زیادہ تر لڑکیوں سے بات نہ کریں، کسی خوبصورت لڑکی طرف نظر نہ اٹھائیں، ٹھیک ہے؟ گفتگو نہ کریں، اور اگر آپ جن یا موکل یا اور کسی کا دیوتا اس سب کا اگر آپ اپنا اس کے تذکیر کے لیے عمل پر ہیں تو لوگوں سے زیادہ بات نہ کریں، اور دھیان کو ایکترت رکھیں۔ سچ کی اگر کسی کے پیار میں آپ پڑ جاتے ہیں تو کیسے اس کے سوچ میں پاگل رہتے ہیں، کھاتے ہیں تو اسی کے بارے میں سوچتے ہیں، پیتے ہیں تو اسی کے بارے میں سوچتے ہیں، بیٹھتے ہیں تو اسی کے بارے میں سوچتے ہیں، کہیں جاتے ہیں تو کچھ دیر تو پھر دماغ اسی میں رہتا ہے۔ بس عمل کا یہی ایک اصول ہے کہ آپ عمل کر رہے ہیں تو کھاتے سمے بھی اس کو یاد کیجیے، پیتے سمے بھی اسی کو یاد کیجیے جس عمل میں آپ لگے ہیں، کہیں بیٹھے ہیں تو بھی بیٹھے بیٹھے اسی کو یاد کیجیے، کچھ نہ پڑھنا، بس یاد کیجیے کہ میں عمل پڑھ رہا ہوں، اس کا عمل پڑھ رہا ہوں، اس کو تصور کیجیے، ٹھیک ہے؟ یہ ہو گیا یکسوئی، ہو گیا دل میں یکسوئی، یہ اس کو بولتے ہیں یقینی، ٹھیک ہے؟ دل میں اگر آپ کا یقینی وشواس، بھروسہ اگر پیدا ہو گیا تو آپ عمل میں یہی ہے، عمل کامیاب ہونے کا چٹھا۔ آپ اور جو بھی آپ عمل کریں گے پورا بھروسے کے ساتھ کریں گے۔ یا یوں کیجیے کہ آپ اگر گاڑی میں بیٹھتے ہیں کہیں جانے کے لیے تو پورا بھروسہ کے ساتھ نکل جائے کہ میں گاڑی میں بیٹھ گیا، وہاں پر پہنچ جاؤں گا، وہاں سے کام کر کے ہی واپس آؤں گا۔ یوں ہی عمل میں یوں ہی کیجیے۔ آپ نے عمل شروع کر دیا، اب عمل شروع کرنے سے پہلے بھروسہ رکھے کہ آج میں عمل شروع کیا ہوں تو اس کو میں کر کے ہی حاصل کر کے ہی واپس لوٹوں گا یا رکوں گا، اور کسی کو بنا جانکاری بتائے ہوئے اس کو حاصل کر لیں، ٹھیک ہے؟ اور اگلا بات ہے، جب ہو جائے تو پرہیز ضروری ہے، جس میں پرہیز بتایا جائے اس میں پرہیز کیا جائے، ٹھیک ہے؟ پرہیز 3 طرح کے ہوتے ہیں: جلالی، جمالی اور ترک حیوانات۔ جلالی اور جمالی میں یوں سمجھ لیجیے کہ سیدھا سپاٹا کہ آپ کو کسی طرح کا گوشت کو منع ہی ہوگا، انڈا منع ہی ہوگا، مچھلی، سرکہ، کچا پیاز، کچا لہسن، اور کھٹا نیمبو، اور بہت زیادہ مٹھاس والی چیزیں، ہے نا؟ اور یہ تمہارے دودھ سے بنا ہوا سامان، دودھ دہی بھی آپ کو نہیں کھانا پڑے گا، مطلب کہ آپ
اور پھل فروٹ کھٹا بھی اور کھٹا فروٹس بھی نہیں کھا سکتے آپ، ٹھیک ہے۔ اب اس میں آپ کو سادہ سبزی کھانا پڑے گا اور روٹی۔ اس میں عمل کے دوران اگر زیادہ چیز کھائی جاتی ہے تو وہ ہے روٹی، ٹھیک ہے۔ روٹی ہی سب سے زیادہ عمل کے دوران کھائے، اس سے کامیابی زیادہ ہوتی ہے، کیوں؟ اور یہ ہے جلالی جمالی پرہیز بھی اتنے سارے آگے، ٹھیک ہے۔ کم کچھ نہیں کرنا ہے جمالی میں تو اتنا تو پرہیز کرنا ہی پڑے گا آپ کو۔ اور ترک حیوانات مطلب انسان لوگ، ترک مطلب ترک کرنا، چھوڑ دینا۔ جس عمل میں ترک حیوانات کریں گے مطلب کہ آپ جتنا دن کا عمل کر رہے ہیں اتنا دن آپ کسی سے باتیں نہ کریں گے، کسی سے بھی مطلب کہ بنا ضرورت کے کسی سے نہ باتیں کریں گے، نہ نظریں ملائیں گے، بس اب ایک روم میں قید ہو جائیں گے۔ اور اپنے ایک سہپاٹھی رکھ لیجئے، ایک شاگرد رکھ لیجئے، ایک ساتھی رکھ لیجئے، تاکہ وہ اس کو آپ بتائیں اور وہ آپ کا کام سارا کام کرے۔ تو اس کو بولتے ہیں ترک حیوانات۔ تو آپ نے جلالی جمالی ترک حیوانات سمجھ گیا۔ اس کے بعد آتا ہے جس کسی عمل میں اگر آپ کو بتایا جائے کہ حصار کرنا ہے تو حصار کر لیجئے، اگر نہ حصار بتایا نہ جائے تو اس کو چھوڑیے، اپنے مرضی سے کم از کم بدنی حصار کر لینا ضروری ہے۔ دیکھیے قرآن آیت میں اور آیت الکرسی کا حصار سب سے مضبوط حصار مانا جاتا ہے، کیونکہ یہ آیت الکرسی خود جنوں نے بتایا گیا ہے کہ جس آیت الکرسی سے جس نے کسی حصار کر لیا اپنا، اس کے مطلب کہ جو ارواح کے ذات میں سے جتنے بھی ہیں اس بندے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، چاہے جن ہو، موکل ہو، شیطان ہو، پری ہو، ارواح ہو، بھوت ہو، چڑیل ہو، پری ہو، خبیث ہو، کوئی بھی انسان ہو اس کو پہنچان نہیں پڑے گا۔ تو اس کو اگر تگڑا حصار کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے 11 بار درود شریف، 11 بار الحمد شریف، 11 بار آیت الکرسی، پھر 11 بار کل 11 بار، پھر 4 بار، پھر لاسٹ میں 11 بار الحمد شریف، پھر 11 بار درود شریف پڑھ کے آپ بدنی پر حصار کر لیں گے، گھیرا بنا دیں گے، تو یہ سب سے تگڑا حصار ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ سفلی بھی کرنا چاہتے ہیں تو سفلی کر سکتے ہیں، اور سلیمانی بھی کرنا چاہتے ہیں تو سلیمانی بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حصار ضروری ہے۔ اور اگر نہ بتائے اس میں حصار کرنا تو ایسا حصار کرنا، نہ بتانا جائے، اگر حصار کا ضرورت نہ ہے تو اپنی سیفٹی کے لیے کم سے کم 1 بار یا 3 بار خالی آیت الکرسی پڑھ کر اپنے ہاتھ میں دم کے پورا شریر میں مل لیجیے، اور اپنے سینے میں ایک بار پھونک ماریے، بس آپ کا بدنی حصار ہو گیا۔ اب آپ کچھ بھی کریں گے، آپ سے غلطی بھی ہو جائے تو حصار آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اگلا بات ہو گیا یہ کلیئر، اگلا بات ہو گیا۔ اب اگلا بات ہو گیا بخور۔ جس چیز میں بخور بتایا جائے، جس عمل میں بخور بتایا جائے کہ بخور مطلب دھونی، جس بخور میں دھونی بتایا جائے، دھونی دینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک برتن لیں گے، کوئی ایک بخور دانی بھی آتا ہے، بخور دانی بھی نہیں ہو تو کوئی ضرورت نہیں ہے، ایک برتن لیں گے، مٹی کے پیالے بھی لیں گے تو چلے گا، تانبے اسٹیل کا کوئی سے چھوٹا سا برتن کٹورا لیں گے چلے گا، اس میں کوئلہ دھکا لیں گے، کوئلہ میں دھکا لیں گے، مطلب دھکا جب آگ جل جائے تو اس میں جس بخور کچا سوکھا دھنیا، تو اس میں سوکھا دھنیا ڈالتے رہیں، اس سے دھواں نکل جائے گا، بس یہ بخور ہو گیا۔ لوبان بولے گا تو لوبان دانے، اگر لوبان نہیں ملے بخور جیسا تو دکان سے لوبان لے جائیں، اس کو چور کر پاؤڈر بنا لیں، عمل پڑھتے جائیں، 1 اسپون ڈالیں، ختم کے پھر 1 اسپون ڈالیں۔ اسی طرح جس عمل کا بخور بولا جائے اسے آپ کرائے کی دکان سے، ٹھیک ہے، کرانہ دکان سے خرید کر اسی طرح کر کے آپ دیتے جائیں۔ اور بخور جلانے کا ایک سب سے آسان طریقہ ہے، مطلب زیادہ دیر تک ٹکنے والی، جب کوئلے والا سلگا لے تو جو بخور بولا جائے نا اس کو چمیلی کے تیل میں تھوڑا سا گولی بنا لیں، یہ جیسے کنچے کھیلتے ہیں نا بچے لوگ، اس کے برابر کا گولی بنا دیں۔ اب وہ گولی کو ایک بار ڈال دیتا ہے، وہ ایک گولی نا کم سے کم 5 منٹ تک جلتا ہے، اور یوں اگر 1 اسپون والا ڈالتے تو وہ آگ بھی بند کر دے گا اور کم جلتا ہے۔ تو گولی بنا کے ڈالیں گے، سب سے بیٹر طریقہ ہے، ایک گولی بنا دیں، وہ آگ کو بھی بند نہیں کرے گا اور 5 منٹ تک ایک گولی چلے گا۔ اگر آپ 1 گھنٹہ چلاتے ہیں، 1 گھنٹے کا عمل کر رہے ہیں تو 5-10 گولی آپ کے لیے کافی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب ہو گیا، گولی بھی ہو گیا، حصار ہو گیا، آپ کا طریقہ کار ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور عمل کرنے کا، جس عمل میں آپ جہاں عمل کریں گے اس کمرہ کو، عمل میں زیادہ تر عمل میں آپ صرف جتنا عمل کریں گے اتنی کے لیے آپ تنہائی منگتا ہے، لیکن کسی عمل میں بولتے ہیں نا ترک حیوانات، جس عمل میں اگر ترک حیوانات بتایا جائے تو اس عمل میں آپ کمرے کو 40 دن کے لیے یا جتنے دنوں کے لیے ہوتا ہے وہ کمرے کو آپ پرائیویٹ کر لیں، لوک کر دیں، اس کمرے میں آپ کے علاوہ جو عمل کر رہے ہوں اس کے علاوہ کوئی دوسرا اس میں قدم نہ رکھ سکے، ٹھیک ہے۔ وہ ترک حیوانات کے ساتھ ایسا کیا جائے۔ اور اگر دوسرا عمل جس میں ترک حیوانات نہ ہو تو اس میں ایسا کریں، کم از کم جس وقت آپ پڑھائی کر رہے ہیں وہاں تو
उस वक्त आपके कोई ना हो अगल बगल में, आपके कानों में आवाज़ नहीं आना चाहिए, ठीक है। और मजबूरी अगर ऐसा है तो कम अज़ कम आपके रूम में कोई ना आए, और अगर कहीं दूसरी जगह आदमी है तो अपने कानों में रुई लगा ले, ताकि दूसरे की आवाज़ आपके कानों में ना जाए, और जब कानों में ना जाए तो आपको जो आप अमल कर रहे हैं उस पर ध्यान यकसुई रहेगा, ठीक है। और अमल के टाइम में यकसुई, और जिसका अमल आप कर रहे हैं उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यूँ सोचिए कि मैं इसका अमल कर रहा हूँ, ये हाजिर हो गई है, ठीक है। और अमल में डराना धमकाना ये सब होता है, ठीक है। आप बड़े बड़े अरवाह को जब कैद करेंगे तो आप एक बात बताएं, अगर मैं एक बहुत बड़ा आमिल हूँ और आप एक ना अनपढ़ हैं, अब आप मेरे साथ मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते। तो आपको भी कम से कम जिगरा चाहिए मेरे बराबर, जब मेरे ताकत, तभी तो मैं आपसे दोस्ती करूँगा ना। अमल में इसी तरह होता है, अगर जिसको तस्खीर करना चाहते हैं, आप उसके मुकाबले में नहीं है तो वो डराएगी आपको, ठीक है। आपको डराएगा तो उसको आप ना डरेंगे ना धमकेंगे तो वो आपसे दोस्ती कर लेगी। तो और आपने जो हिसार किया है ना, तो जो भी डराएगा धमकाएगा वो सब हिसार के बाहर ही डराएगा धमकाएगा, इसके अंदर कभी नहीं आती है, ठीक है। तो बाहर से अगर कोई डर खौफ ना हो तो आप कुछ नहीं होगा, ठीक है। और बहुत सारी बातें हैं जो बताने, लेकिन वीडियो बहुत लंबे होने का चला तो मैं अमल के दौरान ही बता दूंगा, लेकिन इतनी बातें ध्यान रखें, ठीक है। और अमल, एक आखिरी बात, जिस अमल जब पढ़ें कम से कम बखौर ना बताया जाए तो अगरबत्ती सुलगा लें, अमल पढ़ते वक्त अतर लगा लें, ठीक है। और जिस अमल में कपड़ा का बताया हो वो वही कपड़ा धारण करें, मतलब कि किसी में लाल कपड़ा का ज़रूरत पड़ता है, किसी में सफ़ेद कपड़ा का ज़रूरत है, ठीक है ना। तो इसी तरह जिसमें जो कपड़ा बताया जाए उसमें उसी तरह करना, जिसमें कपड़ा ना बताया जाए उसमें किसी भी कर सकते हैं, जिसमें बखौर ना बताया जाए उसमें अगरबत्ती जलाना, जिसमें हिसार ना बताया जाए उसमें बदनी हिसार करना, ठीक है। और जिसमें कुछ ना बताया तो इन सारे तरीक़ों को अपने आप कर लेना है, ना बताया जाए तो उसको छोड़िए, अपने आप कर लेना। और जिसमें तस्बीह का रंग बताया जाए उसमें तस्बीह कर सकते हैं, रख सकते हैं। अगर तस्बीह का रंग ना बताया जाए तो आप किसी में भी आप अमल को काउंट कर सकते हैं, चाहे काउंटर मशीन हो, चाहे तस्बीह हो, चाहे जयमाला हो, या तो ये हाथे में उंगली में हो, आप जिसमें भी कर सकते हैं, उसका कोई कैद नहीं है, ठीक है। और जी ज़रूरी बातें होंगे जो मैं अगले वीडियो में बताऊँगा। इसके बाद नायका परी की जो दौलत के परी है उसको नागन्या की दौलत, और नागन्या भी एक दौलत की परी है, उसका वीडियो। और यूँ कह लीजिए कि जाफ़रान परी, जमीला परी और जिन मोकिल का अमल मैं आपको एक एक करके दूंगा। इसके लिए आपको मेरे चैनल में बने रहना होगा। इस फ़कीर की चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस फ़कीर को अपने प्यार दीजिए। इस फ़कीर आपके प्यार के ताबे है। मेरा चैनल नया है तो आपके प्यार का मुझे भरपूर सपोर्ट चाहिए। आप मुझे अपने दुआओं से नवाजिए। खुदा हाफिज़, अल्लाह आपको अमानत में रखे, आमीन।